السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے جو سمجھ بیٹھے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر طرف سے بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے اور کوئی اجالا نہیں ہے، جو اپنی زندگی میں اسٹک ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور میں اسٹک ہو چکی تھی زندگی میں۔ ایسا لگتا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو چکا، اب کچھ اچھا نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ بیڈ ایکسپیرینسز، لوگوں کا زندگی سے چلے جانا، ہیلتھ کنڈیشنز اور بہت ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اور انسان اس کو فیس کرتے کرتے ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، ساری امید ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایسی والی پریشانی آتی ہے تو یہ بتانے آتی ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسی پریشانیاں اللہ سے قریب کرنے آتی ہیں۔ وہ میرے 2 منتھس میں اللہ کو اتنا یاد کی ہوں کہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے بس اللہ سے باتیں کرتی، اللہ کو یاد کرتی، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اللہ سے یہ پوچھتی کہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے کیا، یہ کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ میرے کو دنیا میں بھیجے، کیوں یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ان دنوں میں بیان دیکھتی، سیکھتی جاتی، اسپیچز سنتی اسکالرس کے اور سمجھتی جاتی، اور اللہ نے مجھے ان دنوں توکل سکھایا۔ توکل کیا ہوتا ہے بس ایسے ہی سن لیا کرتی تھی کہ ہاں توکل کیا ہے، لیکن میرے کو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توکل سکھایا۔ جب بھی میں دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ویڈیوز سے گزارتے تھے جس میں استغفار کا ذکر ہو، جس میں توکل کا ذکر ہو۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اللہ کا پیغام آپ تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتا ہے۔ واللہ یہ بس 2 چیزیں آپ کریں، اور ان 2 چیزوں کی، یا آپ سمجھ لو 3 چیزیں، اور اس میں درود شریف بھی ایڈ ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑیں گی، آپ کی مشکل حل ہوں گی، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے کہیں سنی تھی کہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی تکلیف ہو تو بس یہ 2 والا رول اپلائی کرنا ہے۔ رات کے 2 بجے 2 نفل اور 2 آنسو، اور پھر واللہ ہی دیکھنا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں بس ان 2 سجدوں کی مار ہے۔ تہجد ایک ایسا کمان سے نکلا ہوا تیر ہے جو اپنا ٹارگٹ کبھی مس نہیں کرتا۔ تم استغفار میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری ہر تنگ دستی کو دور کرے گا، 5 چیز دے گا۔ استغفار کرنے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے کہ میں بڑا مہربان ہوں اور میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اور میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے کہ میں بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ الفاظ 3 مرتبہ ادا کر دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا، بے شک وہ شخص میدان جنگ میں سے پیٹ پھیر کر کے کیوں نہ بھاگا ہو۔ میدان جنگ میں سے بھاگنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتاؤں گی، آپ نے ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تو سوچئے آپ اتنی بہترین وظیفے تہجد میں مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا کوئی زندگی کی کوئی ایسی دنیا کی کوئی پرابلم ہے جو اللہ سے سالو نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی چیز اس کے بعد بھی بچ سکتی ہے؟ ایک بہت پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے توبہ کرے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت آپ کی زبان پہ استغفار ہو، اور ہاں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بندے ہیں، تو رب ہے نا، تو غلطی نہیں کر سکتا، تو بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ تو سوچئے اتنے بہترین بہترین وظیفے آپ تہجد میں مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا کوئی زندگی میں کوئی تکلیف رہ جاتی ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے جو اللہ نہیں سالو کر سکتا آپ کی؟ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، الفتاح ہے، راستے کھولنے والا ہے۔ تو یہ سارے وظیفے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تہجد ادا کریں، اور ان وظیفوں میں اتنا پاور ہے نا، آپ خود محسوس کریں گے۔ ان سارے وظیفوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور توکل آپ نے اللہ پر رکھنا ہے، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں آپ کو یہ یاد دلانے آتی ہیں کہ آپ کا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، ہر تکلیف کو دور کرے، آمین۔ السلام علیکم۔